requested to please move to the left side of this arena. Sarmad, please report.
Hello. Ladies and gentlemen, I welcome all the respected guests to Namal University, Mianwali. I also welcome respected parents of our graduates and media representatives to Namal University. I request the ushers to please guide the honorable guests to their respective seats. And I request all the respected guests to please have their seats. Please settle down because we are about to start the ceremony. We welcome all our respected guests to Namal University, Mianwali. We definitely have a great sense of gratitude to the parents of the graduates. Dear ushers, please guide all the guests to their respective seats and request them to be seated because we are about to start the ceremony. We are about to start. I humbly request all of you to please get settled down. Dear ushers, please request all the guests to have their seats. All the respected guests are requested to please have their seats. We are about to start the ceremony.
The only one certain way of attaining happiness is living for others. Countries are built on knowledge cities. Knowledge cities provide the intellectual and technical base for a country to become a developed country. For Pakistan to fulfill its potential, this project must succeed. When I saw this wilderness, I imagined a knowledge city. The sort of knowledge city like Oxford University, where I went to and which inspired me. And hence you see Namal College, which in my opinion is the beginning, inshallah, of the biggest knowledge city in Pakistan. The land stretches for miles and miles ahead in this wilderness, where I hope there will be medical schools, there will be engineering schools, there will be textile schools. It will become the center of education in Pakistan, in a beautiful environment where you have a lake, where the students will have recreation, and then you see the salt range, one of the oldest rock structures in Pakistan, with the oldest historical monuments lying up in these ranges. सबने काजी नहीं बन सकती। यहाँ किधर इस इलाके में तो मफरूर रहते हैं, किसी ने अजीब अजीब चीजें की, या किधर आप आगे फैकल्टी नहीं आएगी। कौन सोच रहा था कि 12 PhD आप पहुंच जाएंगे। For the first time, underprivileged background students are going to be given a foreign degree, a degree from Bradford University, a degree that would cost them a minimum of 10 million rupees if they had to go to Bradford to get it. If we can convert and give an opportunity to our younger generation in the rural area to add value to themselves and become very useful citizens of our country, I think Namal will have achieved his objectives. And also to be marking this next phase of the Knowledge City with the opening of the road. %70 हमारी आबादी देहात पे है, एग्रीकल्चर पे चलती है, और अभी तक यहाँ कोई क्वालिटी एग्री बिजनेस का कोई कॉलेज ही नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इंशाल्लाह नमल में ये जो शुरू कर रहे हैं एग्री बिजनेस, इसको डेवलप करेंगे, रिसर्च करेंगे। जब आप वायबिलिटी का जो बैरियर तोड़ देते हैं, लोग कहते हैं जी वायबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं, वो जब टूट जाता है तो उसके बाद पीरियड शुरू होता है जब फिर
उसको लोग वायबल बैक करना शुरू करते हैं। नमल उससे अब बहुत आगे निकल गया और नमल अब एक नॉलेज सिटी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम अब डेवलप कर रहे हैं, जो मैं टोनी अशाय जो कि कैलिफोर्निया में होते हैं उनका ख़ास हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने एक ऐसा कैंपस इसका अब डिज़ाइन किया है, इसका मास्टर प्लान ऐसा बनाया है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की वो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जो कि एक सारे मुल्क के लिए मॉडल बनेगी। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती। आप हारते हैं जब आप हार तस्लीम कर लेते हैं। Ladies and gentlemen, the academic procession is about to arrive. On its arrival, I request you to please rise from your seats to welcome the procession. The procession is about to arrive. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, the academic procession is about to arrive. On its arrival, I humbly request you to rise from your seats to welcome the procession. Ladies and gentlemen, the academic procession has arrived. Please rise from your seats.
The audience is requested to please remain standing for the national anthem. National anthem. Please have your seats. Ladies and gentlemen, it's my distinct honor and privilege to welcome you all to the second convocation of Namal University, Mianwali. We are deeply honored to have with us Mr. Abdul Razak Dawood, member of the Board of Governors and convener of the Management Committee, Namal University, Mianwali, who will preside over this momentous occasion. I'm immensely pleased and profoundly gratified to welcome the distinguished member of the Board of Governors of Namal University, Mianwali, Ma'am Alima Khanam. Furthermore, I extend a very warm welcome to our esteemed keynote speaker, Dr. Mueed Wasim Yusuf, Vice Chancellor of Beacon House National University, BNU, whose presence adds great significance to today's celebration. Your presence today is a testament to the unwavering support and commitment towards academic excellence and the empowerment of our graduates. Let's celebrate this remarkable milestone together. Now, I request Acting Registrar of Namal University, Professor Dr. Sajadur Rahman, for the proceeding of the convocation. Mr. President, I request you to declare the second convocation, Namal University, Mianwali, open. I hereby declare the second convocation of Namal University, Mianwali, open. For recitation and Durood-e Pak, I request Mr. Lal Zada, student of Electrical Engineering, to please come forward. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا. کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. صدق اللہ العظیم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاك الله. Jazakallah. Honorable guests, esteemed faculty and proud graduates, it is an honor to introduce our distinguished academician, researcher and an exceptional leader, the rector of Namal University. With over 25 years of experience in ICT, spanning academia and industry, he has played a pivotal role in academic management, research leadership and institutional development. A passionate educator and strong advocate of student-centric learning, he believes in equipping students with the skills to learn how to learn. Under his leadership, Namal University is thriving as a center of excellence and innovation. It's my honor and privilege to call upon worthy rector of Namal University, Professor Dr. Muhammad Najmul Islam, to please come forward and address the audience. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمان خصوصی گرامی قدر ڈاکٹر معید وسیم یوسف صاحب، کنوینر مینجمنٹ کمیٹی جناب عبد الرزاق داؤد صاحب، ممبر بی او جی لائق تکریم محترمہ علیمہ خانم صاحبہ، معماران ملت، اساتذہ کرام، مہمانان ذی وقار، فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ و طالبات اور ان کے قابل فخر والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ تمام خواتین و حضرات کو نمل یونیورسٹی کے دوسرے جلسہ تقسیم اسناد میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. خاص طور پر میں ڈاکٹر معید یوسف صاحب کا شکر گزار ہوں جو بیرون ملک دورے سے 2 دن پہلے پاکستان واپس پہنچے،
لاہور سے نمل یونیورسٹی کا سفر کیا اور اس تقریب کو رونق بخشی۔ نمل یونیورسٹی آپ کی ممنون ہے۔ میں سب سے پہلے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ و طالبات، ان کے اساتذہ اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ انتہائی محنتی اور قابل سٹوڈنٹس ہیں اور اب گریجویٹس ہیں۔ آج آپ کی کامیابی اور فخر کا دن ہے۔ آپ کی انتھک محنت اور کاوش رنگ لے آئی ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ معزز سامعین، اعلیٰ تعلیم کے بارے میں چند نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علم ایک ایسا چراغ ہے جو نہ صرف فرد کو روشنی دیتا ہے بلکہ پوری قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ ابتدائی تعلیم انسان کی شخصیت کی اساس رکھتی ہے اور اسے زندگی کے اصولوں سے روشناس کراتی ہے، جبکہ اعلیٰ تعلیم وہ مرحلہ ہے جب انسان اپنی سوچ کو وسعتیں دیتا ہے، مہارتیں حاصل کرتا ہے اور کائنات کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ اگر ابتدائی تعلیم درخت کے بیج کی مانند ہے تو اعلیٰ تعلیم اس درخت کے شاخوں اور پھلوں کی مانند ہے، ترقی اور کامیابی کی علامت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں کی ترقی اور عروج میں اعلیٰ تعلیم نے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا۔ اگر ہم مسلم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بیت الحکمت جیسے علمی مراکز نے نہ صرف سائنس، طب، فلسفہ اور فلکیات میں حیران کن انقلاب برپا کیے بلکہ یہ اس دور کی عظیم تبدیلیوں کی وجہ بنے۔ اعلیٰ تعلیم وہ ذریعہ ہے جس نے ابن سینا، البیرونی اور جابر بن حیان جیسے عظیم سائنسدانوں اور محققین کو جنم دیا۔ اسی طرح جدید دنیا میں وہی قومیں ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم پر سرمایہ کاری کی، جیسے کہ صنعتی انقلاب کے دوران یورپ کی ترقی یا دور جدید میں ایشیائی ممالک کی کامیابی۔ امریکہ کی ترقی کو دیکھیے، اس کی بنیاد اس کی یونیورسٹی اور تحقیقی مراکز ہیں۔ ہارورڈ، MIT اور سٹینفورڈ جیسے ادارے دنیا بھر کے ذہین اذہان کو اکٹھا کرتے ہیں اور تحقیق اور ایجادات کے ذریعے دنیا کو نئی سمت دیتے ہیں۔ جاپان اور جرمنی کی مثال لے لیجئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مکمل طور پر یہ ممالک تباہ یا تقسیم ہو گئے، لیکن ان اقوام نے اعلیٰ تعلیم اور ٹیکنالوجی کو اپنی طاقت بنایا اور آج وہ دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی نسل کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ عزم اور علم سے کچھ بھی ممکن ہے۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ سامعین محترم، اعلیٰ معیاری تعلیم کے لیے یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس کے لیے قابل سٹوڈنٹس، بہترین اساتذہ، ویل اکوپڈ لیبارٹریز، تربیت یافتہ سٹاف اور کئی الائڈ آفیسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی کسی بھی یونیورسٹی کو معیاری اعلیٰ تعلیمی ادارہ بدلنے کے لیے میں تبدیل کرنے کے لیے بہت سارے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وطن عزیز پاکستان پر نظر دوڑائیں، 25 کروڑ آبادی کا مشتمل ایک ملک جہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 250 یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ سرکاری جامعات وسائل کی کمی کی وجہ سے عمومی طور پر خستہ حالی کا شکار ہیں، جبکہ نجی جامعات بالعموم بڑے شہروں میں قائم کی گئی ہیں جہاں فیس کی مد میں والدین کو سالانہ لاکھوں روپے ادا کرنا پڑتے ہیں۔ اب ملکی آبادی کی تقسیم کا جائزہ لیں تو 60% سے زیادہ آبادی ملک میں چھوٹے قصبوں یا دیہات میں مقیم ہے، جہاں فی گھرانہ آمدن اس قدر کم ہے کہ اپنے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم تو کجا اچھی بنیادی تعلیم دلوانا بھی مشکل ہے۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے 4 نکات رکھے ہیں۔ پہلا، اعلیٰ تعلیم قوموں کی ترقی کی ضمانت۔ دوسرا، اچھی یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے بہت سارے وسائل کی ضرورت۔ تیسرا، پاکستان کی زیادہ تر آبادی دیہات میں مقیم اور یونیورسٹیاں شہروں میں۔ اور چوتھا، پاکستان کے زیادہ تر نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے وسائل کی کمی کا سامنا۔ اب ان 4 نکات کو ذہن میں رکھیے اور سوچئے کہ اگر کوئی شخص پاکستان میں دیہات میں نجی شعبے میں حکومت کی مدد کے بغیر ایک بین الاقوامی معیار کا اعلیٰ تعلیمی ادارہ بیت الحکمت دانشکدہ
یا نالج سٹی بنانے کا خواب دیکھے تو یا تو وہ شخص دیوانہ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی حقیقی رہنما جو علامہ اقبال کے افکار اور محمد علی جناح کے عزم مصمم کا عملی نمونہ ہو، اور نمل یونیورسٹی کے لیے وہ شخص چیئرمین عمران خان ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ چیئرمین عمران خان نے نمل یونیورسٹی کی بنیاد پاکستان کے طول و عرض کے دیہات میں بسنے والے قابل، ذہین اور محنتی طلبہ و طالبات کے لیے رکھی تاکہ وہ بین الاقوامی معیار کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ عمران خان کی سوچ اور ویژن کو دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں نے جلا بخشی، اور آج نمل یونیورسٹی میں 90% سے زیادہ طلبہ و طالبات کے لیے اسکالرشپس اور تعلیمی وظائف میسر ہیں، جن کی بنیاد صرف اور صرف میرٹ ہے۔ سامعین محترم، نمل نے اپنے سفر کا آغاز 2008 میں بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے افیلیٹڈ کالج کے طور پر کیا۔ 2021 میں نمل یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ 2008 سے لے کر آج تک نمل کالج اور نمل یونیورسٹی سے 908 طلبہ و طالبات فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ مجھے آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ان گریجویٹس میں سے 82% گریجویٹس قومی اور بین الاقوامی اداروں میں برسر روزگار ہیں، 5% انٹرپرینیورز ہیں یا انہوں نے اپنے فیملی کاروبار میں شرکت کی ہے، 3% اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یعنی 90% سے زیادہ گریجویٹس اپنے اپنے شعبے کے اندر ملک میں اور ملک سے باہر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جو کہ ایک اطمینان بخش نمبر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، نمل یونیورسٹی میں داخلے کا ایک ہی معیار قابلیت ہے۔ جنس، مذہب، زبان، رنگ یا نسل نہیں، صرف اور صرف اہلیت۔ انٹرمیڈیٹ میں 70% یا اس سے زائد نمبر لینے والے امیدوار ہی داخلے کے لیے درخواست دینے کے اہل ہوتے ہیں۔ وہ امیدوار جو ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد بنائے گئے میرٹ پر پورا اترتے ہیں، نمل فیملی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ادارے میں پاکستان کے تمام صوبوں اور 72 اضلاع سے تعلق رکھنے والے 633 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ یہ ڈائیورسٹی، یہ تنوع پاکستانیت اجاگر کرنے کا ایک اہم جزو ہے، اور نمل اس میں ملکی سطح پر ایک بے مثال ادارہ ہے۔ پچھلے 3 سالوں کے تعلیمی سالوں کے دوران ہماری طالبات کی تعداد 30% سے بڑھ کر 47% ہو چکی ہے۔ آج فارغ التحصیل ہونے والے 115 طلبہ و طالبات میں سے 2/3 یعنی 67% 5 ماہ کی قلیل مدت میں برسر روزگار ہو چکے ہیں، جو نمل یونیورسٹی کے تعلیمی معیار کے لیے ایک سند ہے۔ حاضرین محفل، کمرہ جماعت میں تدریس کے ساتھ ساتھ نمل یونیورسٹی میں سیرت سازی اور پرسنالٹی گرومنگ پر بھی خاطر خواہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے سلیبس میں اقبالیات اور قرآنک سٹڈیز کے مضامین شامل کیے ہیں۔ کور ڈومین سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ سوشل سائنسز کے پڑھائے جانے والے مضامین کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ بھائی چارہ، باہمی مقابلہ، رہن سہن اور لیڈرشپ کی ٹریننگ حاصل کرنے کے مواقع ہمارے اسٹوڈنٹس کو 8 مختلف اسٹوڈنٹ سوسائٹیز اینڈ کلبس کا حصہ بن کر حاصل ہوتے ہیں۔ ان سوسائٹیز کے عہدیدار طلبہ و طالبات خود ہوتے ہیں اور مختلف ایونٹس کا انعقاد کرتے ہیں۔ پچھلے 1 سال کے اندر ان اسٹوڈنٹ سوسائٹیز نے 60 ایونٹس کا انعقاد کیا۔ ان میں سے 8 ایونٹس میں مختلف یونیورسٹیز جو ملک کے مختلف حصوں سے آئی تھیں انہوں نے شرکت کی۔ پچھلے سال کے خاص ایونٹس میں کلچرل فیسٹ، جشن ریختہ اور نمل رنگ منچ نمایاں ہیں۔ اگر آپ ٹیکنیکل سائٹ پہ دیکھیں تو ہمارے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے سن 2024 میں نمل ٹیک ایکسپو کا انعقاد کیا، اور اس میں ملک بھر سے 15 یونیورسٹیز میں سے 200 سے زائد اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ ہمارے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ نے پروگرامنگ کمپٹیشن کوڈیکس کا اجرا کیا، اور 13 یونیورسٹیز میں سے 110 سے زائد طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔
ہمارے میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ نے اپنی سماجی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے میتھمیٹکس کارنیوال کا انعقاد کیا اور اس میں 15 مقامی اسکولوں میں سے 300 سے زائد طلبہ و طالبات نے شرکت کی اور میتھمیٹکس کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ نمل یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے 2024 میں ملک کی مختلف یونیورسٹیز میں مقابلوں میں حصہ لیا اور لمس، بحریہ یونیورسٹی، ایئر یونیورسٹی اور کام سیٹس میں مختلف مقابلہ جات میں پہلی یا دوسری پوزیشن حاصل کی. حاضرین محترم، ہمارے طلباء کی ان کامیابیوں کا سہرا ہمارے اساتذہ کرام کے سر ہے، جو پاکستان کے کسی بھی اچھے ادارے کے فیکلٹی کے ہم پلہ ہیں. ہمارے 60% اساتذہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز ہیں. ہماری اس وقت اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو 13:1 ہے. ہمارے اساتذہ کرام نہ صرف جدید تعلیم کے رموز سے آگاہ ہیں بلکہ ریسرچ میں بھی پیش ہیں. سال 2024 میں ہمارے فیکلٹی ممبرز نے 185 ریسرچ پیپرز مشہور اور مستند جرنلز میں شائع کیے. اس طرح یہ تعداد تقریباً 4 ریسرچ آرٹیکلز پر فیکلٹی ممبر بنتی ہے، جو کہ بہت زیادہ اطمینان بخش ہے. ہمارے ریسرچ سینٹرز اپنے منفرد وسائل اور ایکٹیو کلیبریشن کی وجہ سے ایک بڑے ریسرچ سرکل کا حصہ ہیں. حال ہی میں ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ بگ ڈیٹا سینٹر نے ایک نہایت ہی تیز رفتار سپر کمپیوٹر انڈیجنسلی ڈپلوائے کیا ہے. سینٹر نے ونٹر سکول اور ورکشاپس کا بھی انعقاد کیا اور پچھلے 1 سال کے دوران ملک کے مختلف حصوں سے 180 سے زیادہ پروفیشنلز اور یونیورسٹی سٹوڈنٹس نے ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ بگ ڈیٹا سینٹر کی ورکشاپس میں شرکت کی. ہمارے ایگری ٹیک ریسرچ سینٹر نے بزنس اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے نمل ایگری فورم کا اجرا کیا ہے، جس میں نہ صرف دوسرے تعلیمی اور تحقیقی اداروں سے ماہرین شرکت کرتے ہیں بلکہ مقامی کسان بھی اس کا لازمی حصہ ہیں. جدید زرعی طریقوں کے ساتھ ساتھ مقامی زرعی مسائل پر سیر حاصل بحث کی جاتی ہے. ہمارا یہ سینٹر اور بزنس اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ مقامی کسانوں کے ساتھ مل کر کئی پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، نمل یونیورسٹی میں 4 ڈگری پروگرامز آفر کیے جاتے ہیں اور ان کے معیار کو جانچنے کے لیے یونیورسٹی کا کوالٹی انہانسمنٹ سیل ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. 4 پروگرامز کا نہ صرف انٹرنل آڈٹ کروایا جاتا ہے بلکہ ملک کی مختلف یونیورسٹیز کے سینئر اکیڈمیشنز کو مدعو کر کے ان پروگرامز اور ڈپارٹمنٹس کا بے لاگ ایکسٹرنل آڈٹ بھی کروایا جاتا ہے. ان رپورٹس کا باریک بینی سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنے تعلیمی عمل میں نت نئی جدتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے ہمارا انجینئرنگ پروگرام پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جانب سے لیول 2 پر ایکریڈیٹڈ ہے اور ہمارے انجینئرنگ گریجویٹس واشنگٹن ایکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں. مجھے آپ کے ساتھ اپنے کمپیوٹر سائنس کی ڈپارٹمنٹ کی ایکریڈیشن کے بارے میں معلومات شیئر کرتے ہوئے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. سن 2024 میں ہمارے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ نے پہلی دفعہ ایکریڈیشن کے لیے اپلائی کیا اور نیشنل کمپیوٹنگ ایویلیویشن اینڈ ایکریڈیشن کونسل نے ہمارا ریویو کرنے کے بعد ہمیں 3 سال کے لیے ہمارے پروگرام کو ایکریڈٹ کیا، جس کے لیے ہمارا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ مبارکباد کا مستحق ہے. کسی بھی یونیورسٹی کی بقا کو دوام اس کے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پروگرام سے حاصل ہوتا ہے. مجھے یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ نمل یونیورسٹی نے سن 2024 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان HEC کو 3 ماسٹرز پروگرام کے لیے اپلائی کیا، جس میں الیکٹریکل انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور میتھمیٹکس شامل ہیں. اور HEC نے ہمارا ریویو کرنے کے بعد ہمیں تینوں ڈپارٹمنٹس میں ماسٹرز پروگرام شروع کرنے کے لیے اجازت نامے جاری کر دیے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جلد ہی نمل یونیورسٹی میں ماسٹرز پروگرام کا اجرا بھی کر دیا جائے گا. معزز سامعین، یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے میں نمل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے پچھلے کچھ سالوں سے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود نہ صرف ہماری مالی مدد جاری رکھی بلکہ تمام پروجیکٹس کے لیے بھی تعاون فراہم کیا. میں نمل یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنرز کا بھی مشکور ہوں. میں خاص طور پر عبدالرزاق صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا جو یونیورسٹی کے تعلیمی اور تنظیمی معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، باقاعدگی سے یونیورسٹی میں تشریف لاتے ہیں،
तलबा, असातिज़ा और इंतज़ामिया के साथ मीटिंग्स करते हैं, हमारी कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं और हमें अपनी फीडबैक देते हैं। उनकी फीडबैक की वजह से हमें अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने का मौका मिलता है। सर, आपकी काविशें काबिल सताइश हैं। डियर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद आपने न सिर्फ अपने लिए, अपने वालिदैन, अपने मुआशरे, इस इदारे और सबसे बढ़कर अपने मुल्क के लिए नेक नियति, ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करना है। उन तमाम तर सलाहियतों को बुरुए कार लाना है जिनकी तरबियत आपके असातिज़ा कराम ने आपको दी है, और मुझे यकीन है कि आप चेयरमैन इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक अपने अपने शोबे में क़यादत के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आँखों पर अया हो जा। तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आँखों पर अया हो जा। खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, our esteemed keynote speaker is a renowned academician, a distinguished scholar, and a visionary leader in the field of higher education. He is currently serving as the Vice Chancellor of Beacon House National University, BNU, in Lahore, and is concurrently Senior Fellow at the Balfour Center at Harvard University's Kennedy School. He brings with him a wealth of experience and a legacy of excellence that has profoundly impacted academia and research, both nationally and internationally. Recognized as one of the leading scholars of his generation, Dr. Moeed Wasim Yusuf has a rich academic background, having taught political science and international relations at esteemed institutions such as Boston University, George Washington University, Lahore University of Management Sciences, and Quaid-e-Azam University. Ladies and gentlemen, Dr. Yusuf has held several significant positions throughout his career, including most recently as Pakistan's youngest national security advisor to the Prime Minister of Pakistan. Additionally, he served in the capacity of a special assistant to the Prime Minister of Pakistan on the National Security Division and Strategic Policy Planning. He has also been a research fellow at Boston University's Purdue School and Harvard University's Kennedy School, and an associate vice president at the U.S. Institute of Peace. As an accomplished writer, Dr. Yusuf has published extensively.
His last book, Brokered Bargaining, was published by Stanford University Press in 2018. He holds a master's degree in international relations and PhD in political science from Boston University. Ladies and gentlemen, now I call upon our esteemed keynote speaker of the second convocation of Namal University. Please welcome Dr. Moeed Wasim Yusuf. आवाज आ रही है आपको? इसको उतार ही ले मेरे भाई, इसको उतार लो। अस्सलाम वालेकुम जी। I'll speak in English for a bit और उसके बाद मैं कुछ उर्दू में भी गुफ्तगू करूँगा. So first of all, let me thank, before anybody else, Abdul Razak Daud Saab, who called me one fine day and said, Namal ki convocation and you have to come. And that was the end of the conversation. So thank you very much for inviting me to the Board of Governors of Namal University, Rector, Dr. Saab. Thank you very much. This is indeed a pleasure for me to be speaking to all of you. So before I turn to the class of 2024, let me begin by appreciating the fact that there are very few universities in the world who could have achieved as much as Namal has in such a short period of time. It is truly something to be proud of, not only for the university, but for our entire country. To see such progress and impact in no time is truly remarkable. When one looks at a university, whether it is to select where to study or to judge a university's standing, what do you consider? I would posit 5 factors. First and foremost, a safe and healthy campus environment which ensures the psychological, emotional and physical well-being of the student body. Second, being able to prepare students for the world that lies ahead in terms of ensuring professional acumen and skills. Third, credentials of the faculty. Fourth, affordability of education. And fifth, a holistic student life and campus experience. In each respect, I find Namal to not only be good, but a top-class institution. लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि नमल की नंबर 1 क्वालिटी क्या है, what is the most important thing for Namal? I would actually say something that most may feel is a drawback, but I think it's the biggest strength, which is the university's location. Because of this location, you are not drowning in the academic noise of a large urban town. You have the ability to focus on making an appreciable contribution in niche areas like rural economies, agri-tech, and rural infrastructure. In each one of these areas again, I find Namal not being active, but जैसे अभी Rector साहब ने कहा, to be producing and performing fantastically.
I'm also struck by the remarkable placement data of the graduates, the high caliber of the faculty, industry partnerships the university has forged, and most importantly, the commitment to collaboration and cooperation with peer institutions. This last point I want to stress is going to be absolutely critical for the university's future growth. Pakistan में हम सब अपना अपना काम करना चाहते हैं. But in the education sector, unless you cooperate and collaborate, we will only duplicate rather than work together and succeed together. At Beacon House National University, I am obsessed with collaboration. So I want to offer the rector, if there is any possible way where we can work together. I read that Namal is looking to create a research consortia. BNU will not only be happy to participate, but will be happy to lead the effort along with Namal. And now let me turn to you, the class of 2024. Let me first congratulate you on having had the privilege of being educated at one of Pakistan's premier institutions. Do not take this lightly, for with this privilege comes responsibility. It's entirely okay to be a bit nervous, a bit anxious of what the future holds for you. But the good news is that in your case, because you're coming out of Namal University, the future is only bright. The more important point, however, is for you to understand that you have not been educated at this institution simply to become a skilled worker. Merely doing this does not require 4-year degrees anymore. So if it's not skilled work, then what is it? The future requires something very different. It needs industry leaders, it beckons thinkers, it wants strategic visionaries. This is what you've been trained to become. Your job is to make yourself and your alma mater proud by creating a mark and a legacy that every one of us will cherish. Never be satisfied with achieving what everyone else will. Focus on being the one who others wish to emulate. But to get there, there are a few prerequisites which I want to mention to you. These come from my own experience as a young scholar, as a practitioner, and ultimately as an institutional leader. First and foremost is hard work. There is absolutely no way to remain consistently successful without constant hard work and perseverance in pursuit of your objectives. Yes, you will find people who have inherited wealth. You will find many others who don't seem to be doing too much and yet are able to get on in life. They may look good from the outside. We may even envy some of them. But they will never have consistent achievement and fulfillment. Without hard work, you cannot be a person who will be remembered for generations for the contributions you make. Without hard work, you may succeed once in a while, but you will not be someone people find reason to look up to consistently. So please, work hard, persevere, and be patient for the results you wish to achieve. Success is bound to come your way. Second, you are a generation that is more informed than any other in human history. If I ask you, all of you will have your phones in your pockets. Maybe कुछ आप में से लैपटॉप भी लाए हों, टैबलेट भी हो सकती है. अगर आप चाहें तो you know every single thing that is happening in the world right now. You open your phone and it tells you every single thing. But one of the mistakes I often find your generation makes is that it conflates information with knowledge.
These are two different things. Knowledge requires the ability to sift through information, translate it into useful understanding and application, and learn from the more experienced minds around you. This transformation from information to knowledge creation and knowledge application is what hard work will make you do. No matter which industry or field you're in, you will need knowledge, not mere information. Therefore, you must not feel entitled because you have information at your fingertips. And you definitely must not think that information is enough. Especially at your age, if you stop having a burning desire to improve, change, and innovate, you will get comfortable with the status quo. The status quo in our society equals mediocrity. It means you become complacent and willing to live with what is rather than what can be. This is why I always prefer people who are obsessed with change, who try new things, even if they fail, rather than those who are happy to remain mediocre professionals. In fact, this attitude is one of the biggest reasons we have stagnated as a society. You must work to change this. Next, and this is probably the most important of all, good leaders always respect critique. When you are in a position of any authority, you will have teams of colleagues working with you. You will not have chosen these people yourself. There will be hundreds and thousands of such people in your career. Most of them you will not agree with, or you may not even like, but you have to work with. The successful professional is one who is tolerant of diversity of perspectives. One who appreciates the fact that people will have different views and they are not right or wrong, they're just different. The best mind among you is the one that can accept with humility that the grey matter we have up here is meant to teach you that virtually everything in life is also in the grey, not in the black and white. Never denounce those who you disagree with. In fact, keep them near you and learn from them. Rather than correcting others, introspect to improve yourself. And absolutely critical, never get comfortable with anyone who seeks your favor by praising you all the time. दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो हैं जो सारा वक्त आपकी तारीफ करते रहे, सिर्फ इसलिए कि उनको आपसे फायदा पहुंच सकता है. In my office there is a plaque that reads that sycophancy, जिसको हम नॉर्मल ज़बान में चापलूसी कहते हैं, sycophancy is a disease which I do not wish to be inflicted with. The day you walk into my office and praise me for anything, just anything, will be the last day of your job. If you can control this aspect of human ego, take it from me, you can never fail as a professional as long as you are sincere and ready to work hard. And last, let me say that all of what I have told you will be entirely useless unless you are an ethical professional who holds the moral and ethical values Namal has instilled in you near and dear to your heart. Yes, you can be materially successful by breaking the law. Yes, you can have a big house and a big car. But when you rise this way, know that no one else will ever truly respect you. Behind your back, people will never appreciate you and they will never speak well of you. Before anything else, it is absolutely important that you remain a truly ethical individual as you move along in professional life. So, I will repeat again. You already have a huge advantage over all others you must compete against.
because of the privilege of having studied at such an illustrious institution. Please do not lose this advantage. Please do not waver from the principles I have highlighted, for we are banking on each one of you to make your family, your community, and your country proud. Finally, मैं कुछ बात करना चाहूँगा वालिदैन और फैमिलीज से जो आज इन स्टूडेंट्स की कॉन्वोकेशन विटनेस करने यहाँ आए. सबसे पहले आप तमाम हाजरीन को मुबारकबाद इस चीज़ की कि आपने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग पाकिस्तान में कर पाए. आपके बेटे और बेटियाँ पाकिस्तान की एक नामवर और लीडिंग यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं. लेकिन आपका हम उम्र और आपकी ही जनरेशन के होने के नाते मैं एक दो बातें आपसे करना चाहता हूं और माजरत पहले कर लेता हूं. देखिए, बात यह है कि ये जो हमारे सामने नौजवान नस्ल बैठी है, ये हमारी जनरेशन की तरह की नहीं है. हम सबको पता है. बहुत दफा सुनते हैं कि बात नहीं सुनते, कुछ कहते हैं, कुछ कर देते हैं. तो ये इनको नहीं समझना, हमें समझना है. ये तारीख की सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड जनरेशन है. ये शायद तारीख की सबसे ज्यादा अक्लमंद जनरेशन है. और इनमें जो स्किल सेट है, जो हुनर है, वो मेरा ख्याल है कि हम सबसे ज्यादा है. ये जनरेशन, इन्होंने हमारा काम एक्चुअली आसान कर दिया, क्योंकि ये हमसे ये मुतालबा नहीं कर रहे कि हम इनका हाथ पकड़ें और इनको बताएं कि कब सांस लेना है, क्या करना है, किस शोबे में जाना है, कहां आगे जिंदगी कैसे गुजारनी. ये हमसे सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, आपका ट्रस्ट और आपका एतमाद कि जो फैसले ये अपने लिए करेंगे वो उन्हीं वैल्यूज को, उसी माशरे को और उन्हीं चीजों को सामने रख के करेंगे जो आपने घर में और इस यूनिवर्सिटी ने, इस यूनिवर्सिटी में इनको दी है. इसलिए जहां भी ये आगे जाना चाहें, इनको सपोर्ट करें, इनकरेज करें. अगर गिर जाएं तो फिर खड़ा करें, गलती करें तो बिल्कुल टोकें. लेकिन ये वो नस्ल नहीं है जिनको हम हाथ पकड़ के ये कह सकते हैं कि आपने डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर या कुछ और बनना है. अगर वो आपके कहने पे बन भी जाएंगे तो खुश नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे. लेकिन अगर हम इनको वो करने दें जो इनको यहां ट्रेनिंग मिली है, जो इनके माइंड में इनकी कॉलिंग है, तो जो रिजल्ट्स ये आपको लाके देंगे वो शायद हमारी पिछली 7 नस्लों ने भी नहीं किए. और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बल्कि हम सबको, अपने आप को भी कहता हूं और आपको भी कहना चाहता हूं और आप लोगों को भी कहना चाहता हूं. आजकल हमारा नेशनल पास टाइम है रोज़ बात करना कि जी पाकिस्तान के हालात, यहाँ से कहीं चला जाना चाहिए, कहीं और जाएं, बहुत देखें मसाइल बड़े. मैं सारी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ इस मुल्क से, सारा प्रोफेशनल करियर मेरा बाहर है. अभी कल तक भी मैं बाहर था, कहीं वहाँ से वापस आया. दुनिया की आराम और आसाइश जो यहाँ बैठ के नजर आती है वो सच नहीं है. और आप इनको कहीं भी भेज दें, आप लोग कहीं भी चले जाएं, जो सेटिस्फैक्शन, जो फुलफिलमेंट आपको अपने सोसाइटी में, अपने मुल्क में, अपने लोगों के लिए चेंज ला के मिलेगी, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी. आप जितने बड़े एग्जीक्यूटिव बन जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता. सो मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है, दिस इंस्टीट्यूशन हैज गिवन यू व्हाट यू विल बी. ऑल योर लाइफ Namal does well, your name will go up. You do well, Namal will benefit. So stay in this country, for good or for bad, work for this country. बिल्कुल बाहर जाएं, पढ़ें, एक्सपीरियंस भी लें, लेकिन गोल ये रखें कि यहाँ पे 25 करोड़ आवाम को आपकी ज़रूरत है. So once again allow me to thank Namal University
for inviting me here, Razak Saab, Halima Saiba. Once again, congratulations to the class of 2024. Aap sabko bahut mubarak ho. I want to wish all of you the very best of luck for your future. The world is there for you to conquer. Now it's up to you to go and do it. Thank you very much. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, it's an immense privilege and honor for me to introduce the president of the second convocation of Namal University, Mianwali, a man whose remarkable contributions have left an indelible mark on Pakistan's academic, industrial and philanthropic landscape. He was the Federal Minister of Commerce, Industries and Production between 1999 and 2002. Later, he served as the advisor for commerce and investment to the then Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, from 2018 until 2022. He became a trustee of Shaukat Khanum Memorial Hospital at its inception and remained with the hospital for 10 years. He also served on the board of directors of the hospital. Ladies and gentlemen, the president of the ceremony is an exceptional human being, a visionary businessman, a dedicated academician, a compassionate philanthropist, a tireless social worker, and a pioneering industrialist. His life's work exemplifies the power of purpose, passion, and perseverance in transforming dreams into reality. As one of the founding members of the Lahore University of Management Sciences, LUMS, his efforts have played a pivotal role in shaping higher education in Pakistan. Ladies and gentlemen, his educational journey is equally inspiring. He is an alumnus of the prestigious Columbia University, USA, where he acquired his degree and imbibed the values of excellence and intellectual curiosity. His international exposure, combined with his deep-rooted commitment to Pakistan's progress, has enabled him to bridge global best practices with local needs, making him a thought leader in both academia and industry. Beyond his professional accomplishments, his philanthropic endeavors underscore his unwavering commitment to social responsibility. His work reflects a deep understanding that true progress is measured not by individual success, but by the betterment of society as a whole. Ladies and gentlemen, it's my duty, it's my pleasure, and I'm humbly honored to call upon worthy president of the ceremony, Mr. Abdul Razak Dawood, to please come forward and address the audience. Please welcome Honorable President of the ceremony. Bismillahirrahmanirrahim.
members of the Board of Governors of Namal University, our worthy keynote speaker, Dr. Moeed Yusuf, Vice Chancellor of the BNU University, the Rector, faculty, staff, parents of the graduating class, students of the graduating class, our donors and friends, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. When graduation day comes, it is a special moment, a happy occasion for the graduating students, a day of pride for the parents and for all of us at Namal University. I congratulate the graduating class of 2024 on the successful completion of their challenging program and achieving their degree. Their joy and pride and their achievement is shared by the families and by all of us at Namal. Today, our chairman of the Board of Governors, Mr. Imran Khan, is not with us. We know why, and we know where he is. But in our hearts, he is here with us. He takes great interest in the development of Namal, and particularly the development of the students. Ladies and gentlemen, what makes Namal University different from all the institutions in the country? It is different because it is a private university deeply embedded in the rural area. All the students are from the rural background, with a rural upbringing. They are a product of the rural schooling system. They come to Namal with that background, but they come in their hearts with a desire that they want to improve themselves. They want to change their circumstances. They want a better tomorrow. While they're here, during their stay at Namal, it is the responsibility of the university to create an environment of learning through a disciplined and a rigorous program. Our students must not only get strong academic credentials, but develop entrepreneurial skills, how to be a good citizen, and importantly, how to give back to our society. Through all this learning, our vision at Namal is to become a leading university such that we stand equal to the best in the country. फिर सवाल आता है कि यही हमारा विजन है, ये environment है. How are we doing? How are we progressing? Well, ladies and gentlemen, at the graduation night a few days ago in Lahore, we saw that outcome of the university's progress. Several students of representatives of various classes gave their views, stood on the stage, gave their views and their plans for their future. They made us all feel proud. Proud of their development, proud of their achievement. And when they were on that stage, we all felt that they were standing shoulder to shoulder with the best, with the students from the best universities in the country. I congratulate you.
On graduation night, we also heard from potential employers their views on the employability of our graduates. And once again, it was pleasing to see that our graduates are building a career for themselves and becoming role models for others to follow. Listening to both employers and students confirms that Namal is on the right path, becoming a truly premier university. However, this transformation of students is a great credit to the faculty under the leadership of the rector and to all of you. We are very grateful, thankful that you are developing not only the technical knowledge of students, but the character. Let us all give the faculty a big hand. Also, the active participation of the members of the Namal Education Foundation, who under the leadership of Qasim Zaman is playing a pivotal role in supporting all this that is happening. Let us give all the members of NEF a big hand too. Ladies and gentlemen, we've heard from our keynote speaker, and what a wonderful, thoughtful insight and guidance that he gave to the students. I have known Mueed since the time he was the National Security Advisor to the Prime Minister Imran Khan. And in that capacity, he worked with honesty and integrity, and he had a tremendous concern for our country, and he had it very close to his heart. Now he is the Vice Chancellor of BNU, and he's making waves and aggressively moving to make BNU a great seat of learning. Thank you very much for all that you're doing. Ladies and gentlemen, Namal University is a private initiative started by Imran Khan, and he gave a vision and he chose this site. We have had no support from the government. All the funding, the scholarships, the construction, all of it has been from donors and supporters from Pakistan and around the world, particularly from the United States and Canada. Even in these difficult times, these supporters have come forward, and I wish to thank each and every one of them for their support and for the amount, how generous they have been in supporting Namal. Fellow students, जब आप यहाँ थे for the 4 years, आपके पेरेंट्स आपके लिए दुआ मांग रहे थे, खामोशी से आपके लिए सब कर रहे थे. So let's give them a big hand. Finally, to the graduating class, I cannot add to what Dr. Mueed had said. He gave you all the qualities that are required, qualities of hard work, qualities of integrity, qualities of touching lives, qualities of learning. Wonderful presentation was given to you. If I have to add anything, I will add there is just one thing, the quality that could be relevant, and that is the ability to face
failure. It might be interesting that on the successful day that we are having today, when we're honoring the students for getting their degrees, I'm talking about failure. We all want success, but ironically, we learn more from failures than we do from success. Failures are the stepping stones to success. We fall. All of us will fall and have fallen, sometimes very hard. But it's the ability to stand up whenever you have fallen, brush off the dust and go back and be as enthusiastic as you were before. The ability to bounce back, to be able to take those knocks and meet the challenges of life. This is what I feel is something that you must have to be able to go through all the twists and turns of life. Fellow students, you will be leaving Namal soon from the protected environment of Namal. And when you leave, please keep a special place in your heart for this institution. It has given you a lot, and you owe a great deal to the university. We look forward to your lasting association with Namal. We wish you well, and may all your promises and dreams come true. In conclusion, I want to thank you all for listening so patiently and sharing today's happy occasion. I also want to thank the organizers of this beautiful function for all your efforts that has made this a great convocation. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request Controller of the Examinations, Professor Dr. Ehsanullah Khan, Tamga Imtiaz and Tamga Baqa to present the candidates for conferment of degrees. Hello. The recipients of the degree of undergraduate program of electrical engineering are requested to rise. Mr. Rector, I present to you these candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering. By virtue of the authority vested in me as Rector, I admit you to the degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of this degree. The graduates, you may now change the position of the tassel and take your seats. The recipients of the degree of undergraduate program of computer science are requested to rise. Mr. Rector, I present to you these candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of Bachelor of Science in Computer Science. By virtue of the authority vested in me as Rector, I admit you to the degree of Bachelor of Science in Computer Science, and in token thereof, I present to you this degree
and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of this degree. The graduates, you may now change the position of the tassel and take your seats. The recipients of the degree of undergraduate program of business studies are requested to rise. Mr. Rector, I present to you these candidates who have been certified after examination to duly qualified to receive the degree of Bachelor of Business Administration. By virtue of the authority vested in me as Rector, I admit you to the degree of Bachelor of Business Administration, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of this degree. The graduates, you may now change the position of the tassel and take your seats. The recipients of the degree of undergraduate program of Bachelor in Mathematics are requested to rise. Mr. Rector, I present to you these candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of Bachelor of Mathematics, Bachelor of Science in Mathematics. By virtue of the authority vested in me as Rector, I admit you to the degree of Bachelor of Mathematics, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of this degree. The graduates, now you may change the position of the tassel and take your seats. Mr. Rector, I request that the candidates who have been certified after examination and are duly qualified to receive the degree to which they are entitled may be admitted to such degrees in absentia. By virtue of the authority vested in me as Rector, I admit them all in absentia to the degree to which they are entitled. Now I request Convener Management Committee and Member Board of Governors, Mr. Abdul Razak Dawood, to please sign the scroll of the second convocation. Ladies and gentlemen, first, the degrees will be awarded to the graduates of the Department of Electrical Engineering. Now, I will request the graduates of Electrical Engineering to please come forward in a queue. I humbly request the Honorable Member of the Board of Governors, Namal University, Ma'am Alima Khanam, to award degrees to the graduates. Graduates of Electrical Engineering are Uman Ahmed, Maheen Gul, Urusa Iftikhar,
محمد عبد الرحمان صابر. سہیب حسین. شانزہ گل. محمد ایاز. کامران یونس. سمینا یاسمین. محمد حارث. نشا کشف. محمد عطاء اللہ خان. ماجد علی. طاہر اصغر علی. مشافیہ سعدیہ امان. عبد القدیر. شیراز حیدر. احمد معروف. محمد عاصم نوید. Now I request the graduates of the Department of Computer Science to please come forward in a queue. Graduates of the Department of Computer Science are Muhammad Hamad Sani, محمد الیاس.
شمسہ بطول, سید محمد منیل رضا نقوی, صبان احمد, محمد ادریس, محمد سلطان علی, زرخانم, محمد علی رضا, محمد رمضان, محمد سمیع اللہ, محمد احتشام سفیر, عائشہ فرید, شفقت اللہ خان, کلتار, آمینہ ظہور, سیدہ مرجان فاطمہ, ماریہ مقصود, محمد فرحان خان, ابو بکر, شاہزیب, درشن دیال,
Muhammad Daud Simab, Abbas Ali, Sandeep Shivani, Muhammad Abrar Hussain, Thank you, ma'am. Now, I request the graduates of the Department of Business Studies to please come forward in a queue. I humbly request the Honorable Keynote Speaker, Dr. Moeed Waseem Yusuf, to award degrees to our graduates. Graduates of the Department of Business Studies are Muhammad Hamadur Rahman, Muhammad Danish, Iram Hassan, Sheba Ashraf, Muhammad Qasim Javed, Maaz Buloch, Sayyid Musharraf Hussain Shah, Alvina Bashir, Luqman Ijaz, Hareem Naz, Rashid Nawaz, Sania Zubair, Aqsa Mushtaq, Noor Seher,
Muhammad Junaid Asif. Thank you, sir. Now I request the graduates of the Department of Mathematics to please come forward in a queue. I humbly request the Honorable Board Member and President of the ceremony, Mr. Abdul Razak Daud, to award degrees to the graduates. Graduates of the Department of Mathematics are Muhammad Awais, Naila Saif, Hadayatullah, Muhammad Rafiq, Wasim Abbas, Muhammad Maqsood, Amir Nawaz, Rukhsana Murtaza, Zunaira Batul, Muhammad Wasim, Muhammad Farooq, Hamza Nawaz, Amara Munir, Humair Hayat Khan, Nagina Uruj,
شانزہ بی بی, عائشہ یعقوب, احمد عباس, رمزہ ظفر, اسور شفیق, امجد اقبال, امارہ سعید, اقصی بی بی, سرمد خان, علی حسن, شاہد حسین, جویریہ امین, محمد خان, مشکات اللہ خان, اسما بی بی, It's time for the medalists. Ladies and gentlemen, it's time to call the names of the graduates who won gold medals. I humbly request the Honorable Member of the Board of Governors, Ma'am Alima Khanum, to please come forward and join the esteemed President of the ceremony to give away medals. From class 2024, BS Computer Science, gold medal goes to Zahar Khanum.
From class of 2024, Bachelor of Business Administration, gold medal goes to Muhammad Danish. Now it's time to call the names of the graduates who won silver medals. From class of 2024, Business Computer Science, silver medal goes to Sayyid Muhammad Munir Raza Naqvi. From class of 2024, Bachelor of Business Administration, silver medal goes to Sheba Ashraf. Now, it's time to call the names of the graduates who won bronze medals. From class of 2024, BS Computer Science, bronze medal goes to Muhammad Daoud Simab.
from class of 2024, Bachelor of Business Administration, bronze medal goes to Noor Sahar. Now, I'm profoundly honored to request our esteemed chief guest of the ceremony, Dr. Moeed Wasim Yusuf, to please come forward and receive the shield as a token of gratitude and appreciation for gracing the second convocation of Namal University as the keynote speaker. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I request the acting registrar, Namal University, Professor Dr. Sajjadur Rahman, to request the president of the ceremony to declare the convocation closed. Convocation, Namal University, Mianwali, closed. Convocation of the Namal University, Mianwali, closed. I request all the respected guests to please rise from their seats as the academic procession will leave in the reverse order and proceed to the new academic block for group photo.